This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सबका पुरतपा खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत हैं आपके महबूब प्रोग्राम माह रमज़ान के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं मशहूर व मारूफ आलिम दीन और आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद क़ासमी साहब। आइए मिलकर मुफ्ती साहब का इस्तक़बाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की जानिब से आपका वालिहाना खैर मक़दम। खुशामदीद मुफ्ती साहब। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फिल दारैन। जी नाज़रीन, तो तमहीदी गुफ्तगू का आगाज़ ज़रूर करेंगे। उससे पहले एक नज़र उन तमाम अल्लाह ताला की नेमतों पर, उन रौनकों पर जो माह सियाम में रमज़ान की रौनक को दोबाला करते हैं, वो तमाम ज़ायक़े जो अपनी इनफरादियत के एतबार से भी बेमिसल हैं और सदियों से लोगों के दिलों में महबूबियत और अपनी जगह भी बरकरार रखे हुए हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं हमदर्द के उन तमाम प्रोडक्ट्स पर, उन तमाम मसनूआत पर जो लोगों के दिलों के भी बहुत करीब हैं और माह रमज़ान में दस्तरखान की रौनक और ज़ीनत को दोबाला भी करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मशरूबात की एक वसी रेंज है जो हमदर्द ने अपने तमाम सारिफीन के लिए और अपने चाहने वालों के लिए पेश की है। उसमें आपको ऑरेंज फ्लेवर में भी स्क्वैश मिलेगा, लेमन फ्लेवर में भी है, खस है और रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा की तो बात ही क्या है, इसके लिए तो सिर्फ नाम ही काफ़ी है। रूह अफ़ज़ा में वो लोग जो डायबिटिक हैं उनके लिए शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा भी मौजूद है। बाकी लोग उस रूह अफ़ज़ा का भी मज़ा ले सकते हैं जो ज़ायक़े के एतबार से मीठा मीठा है और बहुत मुनफरिद और यकता उसका टेस्ट और फ्लेवर है। इसी तरह टेट्रा पैक में रूह अफ़ज़ा के कुछ फ्यूजन्स मौजूद है जिसमें मैंगो है, लीची है। इसी तरह लस्सी, ये एक नया प्रोडक्ट है जो इस साल मुतारिफ़ कराया है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि मिल्क शेक भी मौजूद है। उससे ज़रा पीछे आपको सत से बगोल नज़र आएगा। साथ साथ आप उधर देख सकते हैं कि सैफ़रॉन यानी ज़ाफ़रान भी मौजूद है। शहद मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अल्लाह ताला ने जो शिफ़ा रखी है उसके बारे में तो कहना ही क्या। साथ साथ आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज़, गर्मी में प्यास की जब शिद्दत होती है, हलक में कांटे से चुभते हुए महसूस होते हैं, तो फ़ौरी तौर पर इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज़ भी वहाँ दो ज़ायक़ों में मौजूद है। ऑरेंज फ्लेवर में भी है और एक सादा ग्लूकोज़ भी मौजूद है। इसी तरह हींग खानों में ज़ायक़ों को दुबाला और इफ़ादियत को, खाने के ज़ायक़े को, हाज़मे को दोचंद करता है। साथ ही साथ आपको मस्टर्ड ऑयल भी नज़र आएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि नारियल पानी भी मौजूद है। इसी तरह शरबत खस है, शरबत संदल है, शरबत गुलाब है और एक एनर्जी ड्रिंक भी है जिसे रेड रश कहा जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, आप देखेंगे कि हमारी जो बहनों के लिए किचन के कुछ मसाला जात यहाँ मौजूद हैं। इसमें यहाँ अजवाइन भी मौजूद है, धनिया है, लाल मिर्च है। इसी तरह गर्म मसाले में जो बहुत एक अहम इंग्रेडिएंट होता है साबुत स्याह मिर्च का, वो भी यहाँ मौजूद है। हल्दी है और साथ साथ आखिर में आपको सेवियाँ नज़र आएंगी। रमज़ान में भी इसका इस्तेमाल होता है। ईद की तो बहुत सारी डिशेज़ हैं जो सेवियों से तैयार होती हैं। इसके अलावा भी आम दिनों में भी सेवियाँ जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो आइए अल्लाह ताला की इन तमाम नेमतों का शुक्र अदा करते हुए अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं और तमहीदी गुफ्तगू में मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला ने क्या कुछ नहीं दिया है इंसान को। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। आप ये देखिए कि सिर्फ हमदर्द की इन प्रोडक्ट्स ने किस कदर खूबसूरती से यहाँ पर जो है वो एक रौनक बिखेर रखी है। और कदम कदम पर हम जब देखते हैं अल्लाह ताला की नेमतों को, जब फलों की बात आती है तो कहना ही क्या, सब्जियों की बात आती है तो भी हमें रंग बिरंगी सब्जियां नज़र आती हैं, फिर भी इंसान नाशुक्र है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम की तरफ हम आते हैं, बनी इसराइल की तरफ। अल्लाह ताला ने तो इनाम इकराम की बारिश की थी कि मन और सलवा उतार दिया था कि बिना हाथ पैर हिलाए उनको मिल जाता था। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हमें प्याज चाहिए, हमें लहसुन चाहिए, हमें ककड़ी चाहिए, मसूर चाहिए। तो अल्लाह ताला ने कहा जाओ जाके शहर में और उगाओ। इंसान ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, वरना अल्लाह ताला ने लुत्फ़ करम में कोई कमी ना की थी। तो हम शुक्र किस तरह अदा करें मुफ्ती साहब? जी देखिए, सबसे बड़ा तो यही है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का मतलब यही है कि अल्लाह ज़ुबान से भी अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह की नेमतों का सही इस्तेमाल करें, ये शुक्र है।
जैसे अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लक शुक्रुक या जज़ाकल्लाह, या ये अल्लाह तेरा शुक्र है, हम अपनी ज़ुबान से वैसे कह लें तो ये तमाम शुक्र के अल्फाज हैं। और सबसे बड़ा तो शुक्र ये है कि अल्लाह की नेमतों को हम इतना इस्तेमाल कर रहे हैं तो अल्लाह की फर्मा बरदारी करें, हम अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को पूरा करें। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया उनको मान लें, जिन चीज़ों से मना फरमाया उनसे रुक जाएं। बस ये समझ लीजिए कि हमने शुक्र अदा कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हर नेमत का ऐसा ख़जाना रखा है कि जिसकी हम एक का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये तो अल्लाह का इनाम है कि हमारी झूठी ज़ुबानों से हम कहते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, और अल्लाह तबारक व तआला और नेमतों को बढ़ा देता है, चूँकि अल्लाह का वादा है कुरान करीम के अंदर, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतों के बारे में फ़रमाया कि अगर तुम शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते, इतनी नेमतें हैं। लेकिन दूसरी जगह फ़रमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें नेमतों को बढ़ा दूँगा। वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, ना शुक्री करोगे तो याद रखो मेरा अज़ाब सख्त है। तो ये भी अल्लाह का इनाम है, एक तो नेमत दी, फिर हम शुक्र करें तो और नेमत दे दे, यानी और बढ़ा दे। ये कितना बड़ा अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है, कितनी बड़ी शफ़क़त है अल्लाह तबारक व तआला की, कितनी रहमत है अल्लाह तबारक व तआला की कि जितना हम शुक्र अदा कर रहा है और नेमत बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और अगर हम देखें सुबह से शाम तक हम कितनी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की इस्तेमाल करते हैं, और कितनी नेमतें तो ऐसी हैं जिनको हम नेमत समझते ही नहीं हैं, जिनको हम ये समझते हैं कि कुछ है ही नहीं। सुबह जब हम उठते हैं, ताज़ा सांस लेते हैं, ताज़ा हवा हमें मिलती है, ये पानी अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी नेमत है। और सबसे बड़ी ये तो हम सोकर उठे तो हमें जो सही सलामत अल्लाह ने उठा दिया, हमें अल्लाह ने एक नई ज़िंदगी दी है गोया के उठने के बाद, ये अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी नेमत है। और इसी तरीक़े से हम अगर गौर करने पे आएँ तो सुबह से शाम तक हम कितनी नेमतों से गुज़रते हैं। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा के बिल्कुल मुताबिक है कि हम शुमार नहीं कर सकते, लेकिन हम ज़रा सा ज़ुबान से इतना कह लें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, कितना बड़ा इनाम है। और अगर वाकई ये शुक्र की सदा रूह से निकले मुफ्ती साहब तो अल्लाह कितना खुश हो। और ये भी याद रखिएगा कि अल्लाह ने ये भी फरमाया है कि इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, कि तुम्हारे रब की पकड़ बहुत शदीद है, सख्त है। अब आप ये देखिए जो बिन मौसम बरसात है, ये जो बारिशें हो रही हैं, कहीं इसमें हमारे रब की नाराज़गी तो शामिल नहीं। मौका मिला तो ये ज़रूर जानेंगे। फ़िलहाल अपने कॉलर्स को शामिल करते हैं। ज़ेबा पहले आपसे मुखातिब है, अयूब भाई थोड़ा सा इंतज़ार। जी ज़ेबा साहिबा। हम ये मेरे साथ जानना चाह रहे थे, हमें गाड़ी मतलब गाड़ी है उसका ज़कात जाएगा कि नहीं, और एक हमने नियत नहीं करी, जैसे रोज़ा रखा था पूरा नियत नहीं कर पाए, रोज़ा हो जाएगा? ठीक है, पहली बात तो यह है कि गाड़ी जो इस्तेमाल की हो या किराए पर चलने वाली हो तो उस पर ज़कात नहीं है। दूसरी बात यह है कि रोज़े की आपने ज़ुबान से नियत नहीं की लेकिन दिल में इरादा कर लिया तो रोज़ा आपका हो जाएगा। जब आपने सहरी खा ली या सहरी नहीं खाई, सुबह उठने के बाद आपने देखा कि अब तो टाइम हो गया, सहरी नहीं खा सकते, आपने नियत कर ली चलो रोज़ा रख लेते हैं, दिल में सोच लिया, तो बस ये सोचना ही आपकी नियत है। ज़ुबान से करें ना करें रोज़ा आपका हो जाएगा और अल्लाह कबूल फरमा लेगा इंशाअल्लाह। जी अयूब भाई तेलंगाना से। जी अयूब भाई। हेलो जी अयूब भाई सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। मेरे 3 सवाल थे मुफ्ती साहब से। पहला बाजी क्या है बोलो तो ये फर्स्ट सवाल क्या है, मेहमान घर को आते ना रोजे के लिए खिदमत करने के लिए, तो अपन इनका कैसा खिदमत करना चाहिए। और ये तराबी पढ़ते हैं सऊदी अरब में, एक रकात पर दूसरी रकात में दुआ कर लेते रहते, वो अपन भी नमाज पढ़ सकते हैं इंडिया में? वो ऐसी तरावी तो कोई नहीं पढ़ते कि एक रकात में दुआ पढ़ते हैं, एक रकात में क्या किया, इस तरह की तरावी कहाँ होती है? मुफ्ती साहब ऐसा नहीं, वो एक रकात में खुल का पूरा पढ़ते हैं, उसका में दुआ पढ़ लेंगे नमाज, तो दुआ पढ़ के अल्लाह के नाम लेके दुआ पढ़ के फिर नमाज पूरी कंप्लीट कर देते उल्ला। तीसरा सवाल क्या है वो तो मेरा, अरे नहीं भाई ऐसी कोई नमाज नहीं है जिसका आप तस्करा कर रहा है। कौन सी नमाज का तस्करा कर रहा है आप? सऊदी में पढ़ रहे, सऊदी तरावी में देखा रात के मैं 12:30 तक सुनता हूँ मैं, वो टीवी में आता ना चैनल। नमाज के अंदर दुआ कर रहे हो? हाँ नमाज के अंदर दुआ पढ़ रहे, अल्लाह के नाम वो ये रब्बना ये आतीना ये पूरा पढ़ रहे, उसमें रो रहे भी उसके अंदर। ठीक है, तीसरा सवाल बताइए। तो मेरा हाँ तीसरा सवाल क्या है वो तो, अपन दुनिया में बहुत तकलीफ उठाते ना, तो कयामत के दिन क्या सवाब मिलता अपने? 3 सवाल थे मेरे। ठीक है,
جی مفتی صاحب. دیکھیے میرے خیال میں تو آپ کو سمجھنے میں فرق ہے. وہ قرآن کریم کو سمجھتے ہیں, قرآن کریم جب پڑھتے ہیں تو معنی اور مفہوم سب جانتے ہیں. تو قرآن کریم میں کتنی جگہ جہاں عذاب کا تذکرہ آتا ہے یا اسی طریقے سے دیگر تذکرے آتے ہیں تو وہاں وہ روتے بھی ہیں اور اس کا احساس بھی کرتے ہیں, اور سننے والوں کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے. لیکن تراویح میں قیام میں کہیں دعا نہیں ہوتی. یہ آپ کو غلط فہمی ہے, آپ ذرا غور سے دیکھیں. یہ ہاں اتحیات کے بعد تو وہ دعا کرتے ہیں یا دعائے قنوت کی جگہ, لیکن قیام میں قرات کی جگہ وہ کہیں کبھی دعا نہیں کرتے. یہاں کہیں نہ کہیں غلط فہمی آپ کو موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں مشقت اٹھانے سے کیا اجر ملتا, مشقت اٹھا کس مقصد کے لیے رہے. مین بات یہ ہے اگر آپ دین کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں تو مشقت کے بقدر اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی. اور اگر آپ کا مقصد کچھ اور ہے مشقت اٹھانے کا, دنیا میں تو ہر طرح کا معاملہ ہے, تو اسی اعتبار سے ہوگا. آدمی کی نیت خالص ہو اور عمل صحیح ہو تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر ملے گا ضرور. پہلا کیا تھا ان کا, مہمان آتے ہیں اگر افطار پر تو ان کی کس طرح سے خاطر تواضع کی جائے مفتی صاحب؟ یہ اگر عام دعوتوں میں بھی آتے ہیں تو تواضع کا انداز کیا؟ دیکھیں مہمان کے سامنے یہ ہے کہ تواضع کے ساتھ پیش آئے, اور جو بھی آپ کو اللہ نے نعمت دی ہے یا جو بھی اللہ نے دیا ہے اس کے اعتبار سے ان کی مہمان نوازی کرے. بس یہی ان کی خدمت ہے, اور کیا کرنا ہے. افطار کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اللہ نے جو بھی میسر کیا ہے آپ کو, آپ ان کے سامنے رکھ دیجیے. جی محمد منا صاحب آسنسول سے. جی بتائیں منا بھائی کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سب آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ تہذیب ٹی وی والوں کے لیے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگ کا صحت اچھا رکھے, عمر دراز کرے. مولانا طارق صاحب کو ہم نے دیکھا بہت دن کے بعد, بہت طبیعت خوش ہوا. بہت 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 آپ لوگوں کا شکر گزار ہے. اللہ کا شکر ہے, دعاؤں میں یاد رکھیے ہمیشہ. جی جی آپ لوگوں سے بہت بہت یعنی اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ لوگوں نے مولانا صاحب کا دیدار کرا دیا کہ زمانے کے بعد, کم سے کم 5 سال کے بعد ان کا ہم نے دیدار کیا. ہم 12 سال سے جی سلام کا ٹی وی دیکھتے ہیں. ہاں حضرت بہت بہت مہربانی. حضرت ایسا ہے کہ ہم اردو نہیں پڑھے ہوئے ہیں, ہندی پڑھے ہوئے ہیں. اسی میں جو آتا ہے پڑھنا اللہ پاک پڑھوا دیتا ہے آپ لوگ کی دعا کے بدولت پروردگار عالم. جیسے کہ ہم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ علیہ العظیم صلی اللہ علیہ یا محمود نور من اللہ رب حبل من الصالحین یا کریم حسبنا اللہ و نعم الوکیل صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کام کو بڑا اچھا لگتا ہے. یہ ہم ذکر کیا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین, بھی ساتھ میں لگا لیا کرتے ہیں. یہ ہم صحیح درست ہے یا ہم سے وہ ہو رہا ہے؟ بہتر. جی مفتی صاحب دیکھیے تمام ذکر اپنی جگہ ٹھیک ہیں. آپ نے کئی سارے ذکروں کو ایک ساتھ ملا لیا. درود شریف بھی اس میں آ گیا, اللہ کی تسبیح و تحمید بھی آ گئی, اور دعا بھی آ گئی. تو کئی ساری تسبیحات ہے, کئی سارے ذکر آپ نے یکجا جمع کر لیا ہے. بہرحال یہ سب ٹھیک ہیں, کوئی دقت نہیں ہے, آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں. اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ, اور ان کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالی ضرور دے گا انشاءاللہ. جی شاہ رخ ہیں آگرہ سے. جی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو جی بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہلو جی جی شاہ رخ آپ کو سن رہے ہیں, فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہمارا یہ سوال ہے کہ نا میں بچے کے جیسے کہ ہماری وائف ہیں جو گھر سے, تو چھوٹا بچہ ہے, ان کے کپڑے پیشاب صاف کر دیتے, جو کپڑے ناپاک ہو گئے یا وہ پاک ہی رہیں گے؟ دیکھیے پیشاب ناپاک ہوتا ہے چاہے بچے کا ہو یا بڑے کا ہو. اگر کپڑوں پر بچے نے پیشاب کر دیا ہے تو ان کپڑوں کو اتنے حصے کو دھو لیں یا پھر انہیں چینج کر لیں. بدن کے جس حصے پر پیشاب لگا ہے اس بدن کو دھو لیں. غسل فرض نہیں ہوتا, بس یہ ہے کہ اتنے کپڑے دھو لیں, اتنا بدن کا حصہ دھو لیں تو پاک ہو جائے گا. اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں. بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ پیشاب بچے کا ہو یا بڑے کا ہو سب کا ناپاک ہوتا ہے. جی علی گڑھ سے گڈو بھائی, فرمائیے کیا سوال ہے گڈو بھائی؟ ہم کیا کریں بتائیے. گڈو بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب سے پہلے تو میرا یہ سوال ہے, مفتی صاحب تیسرے کلمے کی اس کے بارے میں بتائیں, اس کی مطلب اس کا جو فضیلت ہے وہ کیا کیا ہے وہ ذرا بتا دیں تیسرے کلمے کی. اور باقی آپ سے سوال یہ ہے میرا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ کوئی بھی آپ اچھی چیز کھائیں تو ایسے کھائیں کہ کسی کو غریب کو یا غربا کو احساس نہ ہو, وہ دیکھے نہ. یہ اکثر ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں. بات گڈو بول رہا ہوں بھائی.
हाँ हाँ अलीगढ़ से। जी जी गुड्डू भाई, आपको पहचानते हैं माशाल्लाह, रोजाना आपसे गुफ्तगू होती है। जी जी, और आपने हमारे सामने ये इतने आइटम कम से कम आप हमारे सामने बयान करती हैं, अब हमारी हैसियत नहीं है, हम ललचा रहे हैं, बताइए देखिए तो हम क्या करें, इसके बारे में भी कुछ वजाहत करवाएं। आप तो देखिए तो छुपा के कह रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है तो हम क्या करें बताइए। अल्लाह ताला इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको वुसअत दे गुड्डू भाई, अपने दस्ते करम से, अपने दस्ते गैब से इंशाल्लाह आपको फराखी दे। आपने जो छोटा सा सवाल मुझसे किया है वो बचपन से सुनते आए थे मुफ्ती साहब। मेरे वालिद कहा करते थे कि घर में जब मौसम का फल आए तो पड़ोसियों को ज़रूर बांटो, बेशक चाहे एक आम हो लेकिन ज़रूर दो बच्चों को, और अगर नहीं है इस्तेताअत, बहुत थोड़ा है, तो उसके छिलके ऐसे ना फेंको कि किसी को देखे तो उसके दिल को तकलीफ हो। बेशक। तो ये अल्लाह ताला से जो मामला है ना, ये बड़ा खूबसूरत है गुड्डू भाई। सदक़े की नीयत से ना भी हो तो ये खैरखाही की नीयत से, घर में अगर कोई भी मौसम की चीज़ है या कोई ऐसी मिठाई है या शीरनी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हांडी पकाओ तो उसमें शोरबा ज़्यादा कर लो, पानी ज़्यादा डाल दो और थोड़ा सा अपने पड़ोसी को दे दो। ये मोहब्बतें भी बढ़ाती हैं और ये रिस्क में फराखी का भी सबब है। हमने तो देखा है, रिस्क को कुशादा होते देखा है, दिल को वसी करना चाहिए, बेशक। बाकी जो है वो खुदा देता है। जी मुफ्ती साहब। जी देखिए, जहाँ तक सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इसमें अल्लाह की तस्बीह भी आ गई, अल्लाह की हम्द भी आ गई, यानी अल्लाह की तारीफ़, तौहीद भी आ गई वला इलाहा इल्लल्लाह, और अल्लाह की अज़मत और किबरियाई और बुलंदी भी, सारी चीज़ों को इसमें यकजा कर दिया। और फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये अर्श के ख़ज़ानों में से एक ख़ास कलिमा है। तो इन तमाम चीज़ों का मजमुआ मिलाकर ये समझ लीजिए कि बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, अगर मैं बयान करूँ तो पूरा घंटा इसी में ख़त्म हो जाएगा। ये अल्लाह के बहुत सारे सिफ़ात को यकजा जमा किया गया है, इसलिए इसका ज़िक्र भी और कलिमात के मुकाबिल कलिमा तौहीद के बाद सबसे ज़्यादा कलिमा तमजीद ही की फ़जीलत बयान की जाती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सिफ़ात अल्लाह तबारक व तआला की यकजा जमा है। तो बहरहाल इसका जितना भी जिक्र करें अच्छी बात है। जी अनवर जावेद साहब है औरंगाबाद से। जी अनवर भाई, इस्तकबाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे और अल्लाह ताला आप लोगों को हज और उम्रे की सआदत नसीब करे। मेरा एक सवाल ये है कि एक फैमिली में 4 जने हैं, वालिद है, अहलिया है, बच्चे है और बच्ची है, सॉरी हाँ, तो एक शख्स बाहर इन सबके नाम से है, तो खैरात कर सकता है क्या जी? इसके बारे में फरमाइए। क्या कर सकता है सबके नाम से? खैरात सबके तरफ से अकेला आदमी खैरात कर सकता है कहीं पूरे फैमिली की तरफ से, ये जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है, कोई हरज नहीं है, बल्कि अच्छी बात है कि आदमी जब कुछ सदका दे रहा है, खैरात कर रहा है, तो अपने सारी फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ की नीयत कर ले, अल्लाह से मदद की तलब कर ले, तो अच्छी बात है ये। तो इसमें कोई हरज की बात नहीं, कोई मुज़ायक़ा नहीं, अल्लाह ताला सबका तहफ़्फ़ुज़ फरमाएगा। एक घर का जो सरबराह होता है, तमाम फैमिली की ज़िम्मेदारी उसके ऊपर वैसे भी होती है, अल्लाह ने रखी है, और वो फैमिली के लिए जो मेहनत मशक्क़त या जो भी कुछ करता है उस पर भी अल्लाह ने अजर रखा है, वो तमाम का तमाम उसके लिए सदका करार दिया है। और कोई वैसे अल्लाह की राह में ख़र्च करके वो तमाम फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ की नीयत करता है, तो बिल्कुल इस पर भी अल्लाह की तरफ से अजर भी मिलेगा इंशाअल्लाह, और कबूल भी होगा, और अच्छी बात है, ये करना चाहिए इस तरह। जी मोहम्मद उमर साहब, क्या सवाल है उमर भाई? उमर भाई हमें सुन पा रहे हैं? उमर भाई, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? उमर साहब, हम आखिरी मरतबा आपसे दरियाफ्त करना चाह रहे हैं, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो सवाल बताइए। ऐसा लगता है कि राब्ता नहीं है। जी यूनुस भाई, हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी हेलो। हाँ हाँ, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है, आप जो भी हैं सवाल बताइए। यूनुस बेग है बच्चे का नाम, जरा परेशानी में ही। क्या परेशानी है बहन, बताइए। हेलो हेलो, सुन रहे हैं आपको, बच्चे को क्या परेशानी है? बच्चे का नाम, जरा परेशानी। देखिए, नामों के मतलब के लिए तो माजरत है, परेशानी आप बता सकती हैं कि बच्चे को क्या परेशानी है? बच्चा वो आपको पढ़ने में परेशानी में, बोले बात सुन नहीं सका, वो पढ़ता भी रह जाता,
सोच सुनता फिर परेशानी में हो जाता, क्या करता नहीं, वो बच्चे से परेशान हुई। हाँ, ये तो परेशानी सही क्या है, है? उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है मुफ्ती साहब, एक तो भूल जाता है, पढ़ने में दिल नहीं लगाता। ये कितने साल का है यूनुस? हाँ कितने साल का है, उम्र क्या है? हाँ कितने साल का है बहन? टीवी का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। बहरहाल जितने साल का है, स्कूल जा रहा है, इसका मतलब पढ़ने नहीं जा रहा। तो देखिए, इसका मामला तो ये है कि जितना बंदा मेहनत करता है उतना ही दिल भी लगता है और उसका फिर काम भी बनता है, और जब लापरवाही करते हैं तो फिर ये तमाम हालात तो होते हैं। बहरहाल बच्चे को दिलचस्पी पैदा करने के लिए उसको कुछ जो है समझाएं बुझाएं और अच्छा माहौल उसको दें। दूसरी बात यह है कि सूरह फातिहा 41 मरतबा पढ़ करके किसी चीज़ पर दम करके उसको पिला दिया करें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। इलियास भाई, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी इलियास भाई। बाजी और मुफ्ती साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शुक्र का है फजल खुदा का। करम है। बाजी अभी दुकान से आए हैं, पहले अपने का वضو कर ले, उसके बाद में जो है चाल लगाएं आपको। तो माशाअल्लाह हर काल आज एक ही बार में लग गई। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके तमाम जायज़ मकासद पूरे करे। जी इलियास आमीन आमीन। बाजी हाँ। हमारा सवाल ये है जी। कि अगर सहरी का टाइम अगर हो जाए, क्या एक आध मिनट ओवर चल सकता है? इलियास भाई, सवाल समझ में नहीं आया। सहरी का लास्ट टाइम हो जाए तो उसके बाद एक आध मिनट ओवर। हाँ हाँ हाँ, एक आध मिनट चल सकता है। हाँ, एक सवाल मेरा भी है इलियास भाई, सुनिए। मुफ्ती साहब, आपसे दरियाफ्त करना है, आपके सवाल से ही मिलता जुलता है। मुफ्ती साहब, जब सायरन बजता है और हाथ में इत्तेफाक से पानी है या चाय थोड़ी सी जो है बची हुई है या चाय पीने के लिए बना के रखी है, लेकिन सायरन बज गया तो मैंने वो चाय फिर छोड़ दी, क्या उस वक्त चाय पी जा सकती थी? देखिए, ऐसे मौके पर चाय पीने का वक्त तो नहीं होता। हाँ। लेकिन ये है कि अगर हाँ एक आध घूंट है या पानी है हाथ में तो उसे पिया जा सकता है। तकरीबन अमूमन जो ऐलानात होते हैं या इसी तरीके से सायरन बजते हैं तो उनमें 1-2 मिनट की एहतियात ली जाती है और उस एतबार से उसमें गुंजाइश होती है। लेकिन ये बाज़ इलाक़ों में मैंने देखा कि बिल्कुल फ़िक्स टाइम करते हैं, इसलिए मैं सारे इलाक़ों की बात नहीं कर सकता, लेकिन हमारे इलाक़ों में दिल्ली यूपी वगैरह में तकरीबन यही है कि तकरीबन 2 मिनट पहले एहतियातन ऐलान करते हैं ताकि अगर किसी के हाथ में कोई गिलास में पानी है या कोई इस तरह की चीज़ है उसे निगल सके और अपना वो इख्तिताम कर सकें, इसलिए इतनी गुंजाइश होती है। हाँ, लेकिन बेहतर यही है कि उस वक्त ना पिया जाए। हाँ, है ना? बेहतर यही है। जी। कोल्हापुर से हमारे कॉलर है, अपना नाम बताइए और सवाल क्या है? टीवी का वॉल्यूम म्यूट कीजिए, अपना नाम बताइए, सवाल बता दें। चलिए, क्या सवाल है, कौन बोल रहे हैं? वो कॉलर जो कोल्हापुर से फोन लाइन पर मौजूद है, सवाल बताइए। हाँ हाँ, आपसे ही मुखातिब है। जी, वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा लड़का टीचर लड़का है देवरानी का, उसकी शादी हो नहीं हो रही। ठीक। हेलो। ठीक है, और सवाल कोई? उसकी शादी हो नहीं, वो शादी के लिए वजीफा कुछ बताइए। और एक है भाई है मेरा, वो शराब बहुत पीता है और माँ के साथ झगड़े करता है। अल्लाह हिदायत दे। हाँ। मुफ्ती साहब, देखिए, जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही आप उससे कहें कि सूरह नमाज की पाबंदी तो रखता होगा, नहीं रखता होगा तो नमाज की पाबंदी रखें और सूरह रहमान रोज़ाना 3 मरतबा पढ़ा करें, 3 मरतबा सूरह रहमान की तिलावत करें। अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह रुकावटों को दूर फरमा देंगे और निकाह आसान फरमा देंगे। जहाँ तक शराबी का मामला है तो शराबी तो अमूमन इस तरह के होते ही हैं, नशे की हालत में झगड़ा भी और बदतमीज़ियाँ भी, ये सारी चीज़ें होती हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। पहली बात तो यह है कि आजकल मार्केट में इस तरह की दवाइयाँ आ रही हैं कि उनको बिना बताए उनके खाने में मिलाकर अगर दिया जाए तो धीरे धीरे ये चीज़ उनसे छूट जाती है। तो कोशिश करें इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल करें, अल्लाह से दुआ भी करें। 41 मरतबा दुरूद शरीफ, 41 मरतबा अल्हम्दु शरीफ और 41 मरतबा लिइलाफ़ि कुरैश, ये पढ़ करके पानी पर या किसी चीज़ पर दम करके उनको रोज़ाना पिलाया करें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। जी। लखनऊ से अतीक भाई, क्या सवाल है आपका?
عتیق بھائی میں سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے 2 سوال ہیں مفتی صاحب سے. جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زمین جائیداد میں بیٹیوں کا حق نہیں دیتا ہے یا کوئی بھائی اپنی بہنوں کا حق نہیں دیتا ہے تو کیا یہ حقوق العباد میں اس کے زمرے میں آئے گا یہ؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا تھا کہ بزنس میں جو پیسہ لگا ہے اس کل پیسے کی آج کیا قیمت ہے اس کے لحاظ سے وہ دیا جائے گا زکوٰۃ. تو جیسے ہم لوگ یہاں باغات ہیں تو باغات بکتے ہیں بزنس کے ہی لحاظ سے رکھے جاتے ہیں, تو جو ان کی فصل کی آمدنی ہوتی ہے تو اس میں سال بھر میں جو خرچ ہونے کے بعد جو بچے اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا باغ کی قیمت پہ زکوٰۃ ہوگی؟ ذرا اس بات کلیئر کریں, اس میں کافی دقت میں ہم لوگ پڑ گئے ہیں کہ وہ کیا کیا جائے. تو ذرا یہ دونوں سوال مفتی صاحب صاف سے بتائیں, اس کے جواب. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ باغوں کا معاملہ بالکل الگ ہے اور ویسے زکوٰۃ کا معاملہ الگ ہے. باغ کا معاملہ, باغ کی جو عموماً ہمارے یہاں تجارت ہوتی ہے وہ بالکل غلط ہے. اس طرح تجارت جائز ہی نہیں ہے, چونکہ ابھی پھل ہی نہیں آیا اور پھل آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ بیچ دیا جاتا ہے, تو یہ اس طریقے کی خرید و فروخت درست بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے کھیتوں میں غلے کی پیداوار پر کہ جو پیداوار ہوگی اس کے حساب سے اس میں زکوٰۃ ہوگی, اسی طریقے سے پھلوں کی زکوٰۃ کا معاملہ یہ سال میں ایک بار والی جو زکوٰۃ ہے اس کے اعتبار سے نہیں ہوگا, بلکہ پھلوں کی زکوٰۃ کا معاملہ بالکل الگ ہوگا. پھل جو بھی یعنی کہ جس کو پھل ملیں گے, جو بھی پھل آئے گا, تو جب پھل آئے گا اس کا, اس میں سے پھر وہی کھیتی کے حساب سے اسی اعتبار سے اس کی زکوٰۃ نکلے گی. یہ جو 40واں حصہ یا 2.5% کے حساب سے ہے وہ زکوٰۃ باغ میں نہیں بنتی, چونکہ باغ میں پیڑ کی تو خرید و فروخت ہوتی نہیں ہے اور آم ابھی آیا نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہاں پورا آم خریدا ہے ہم نے اور اس کو بیچنے کی نیت سے تیار شدہ خریدا ہے تو پھر اس کی مالیت پہ زکوٰۃ ہوگی کہ ہاں آم ہے یا امرود ہے, کوئی بھی پھل ہے, وہ پھل اگر ہم نے تیار خریدا ہے اور ٹوٹا ہوا خریدا ہے یا بالکل تیاری پر خریدا ہے تو وہ ایک تجارت کا مال ہو گیا اور پھر اس پر زکوٰۃ الگ ہوگی. لیکن عام طور سے جو ہمارے یہاں باغوں کی وہ ہوتی ہے پیداوار کے اعتبار سے جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ معاملہ بالکل الگ ہے. اور بہنوں اور بیٹیوں کو اگر حق نہ جی دیا بالکل یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے جی, کیونکہ یہ بھی بہن بھی ایک اللہ کی بندی ہے اور اسی طریقے سے اگر بیٹی ہے تو وہ بھی اللہ کی بندی ہے. تو بندوں کے حق جہاں شامل ہوں وہ حقوق العباد کا ہی معاملہ ہے. یہ ایک اللہ کے بندی کا حق ہے تو یہ مطالبہ بالکل ہوگا, حقوق العباد میں ہوگا, اور یہ توبہ سے صرف معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس سے معاف نہ کرا لیا جائے یا اس کا حق نہ دے دیا جائے. جی محمد علمان بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ دلی سے علمان فون لائن پر موجود ہیں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی جی ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ 10 سال کا ہے, جی وہ بہت غصہ کرتا ہے, چڑچڑاپن ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی ضرور بتائیں گے, لیکن ایک مرتبہ پھر اپنے ناظرین کو ان تمام پروڈکٹس کے بارے میں, رمضان مبارک کے دسترخوان کی زینت اور رونق کے بارے میں متعارف کراتے چلیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشروبات کا ایک وسیع اس کی رینج ہے, چاہے وہ اورنج فلیور میں ہو, لیمن اسکواش ہو, خس ہے ڈائبیٹک لوگوں کے لیے, ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے, شوگر فری ہم یہ روح افزا ہے. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ فیوژن میں بھی ٹیٹرا پیک موجود ہیں. اسی طرح سطح سے بغول بھی موجود ہے, زعفران بھی نظر آ رہا ہے آپ کو, گلوکوز بھی ہے, ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ہینگ بھی ہے, مسٹرڈ آئل بھی ہے, شہد مختلف طریقوں سے اس کا استعمال ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں سے شہد ایک ہے. اسی طرح ناریل پانی ہے, شربت خس ہے, سندل ہے, گلاب ہے, انرجی ڈرنک ہے. کچھ مسالے جات بھی آپ کو دکھائی دیں گے جیسے کہ اجوائن ہے, دھنیا, لال مرچ, ثابت کالی مرچ, اسی طرح ہلدی اور سیویاں. تو مشروبات ہوں یا ماکولات ہوں, رنگ برنگی جو چیزیں ہیں وہ ہمدرد کی مصنوعات میں سے یہاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسے عقل سے نوازا, اسے شعور عطا کیا کہ وہ اچھے حلال اور حرام میں
طیبات میں اور وہ جو محرمات ہیں مفتی صاحب اس میں یہی تو فرق ہے کہ آپ یہ دیکھیں جیسے ابھی سوال آیا کہ ایک شخص کو شراب پینے کی عادت ہے، اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ صریح گمراہی میں پڑا ہوا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت اتنے ذائقے دار چیزیں مشروبات کے طور پر انسان کو دی ہیں تو پھر انسان کیوں حرام کی طرف جاتا ہے؟ غصہ بھی حرام ہے، اب 10 سال کا بچہ اگر غصہ کرے تو اس کا غصہ کیسے دور کرے مفتی صاحب؟ دیکھیے اللہ سے دعا بھی کریں اس کے لیے، اور اس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے بچے کو. 10 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، اسے ابھی بھلے برے کی پہچان نہیں ہے، یہ پہچان کرانا ہماری ذمہ داری ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ بچے کی تربیت کا یہ موقع ہوتا ہے اور اس وقت یہ ضروری ہوتا ہے، تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. دعا کے طور پر معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھ کر کے کسی چیز پر دم کر کے صبح اور کسی چیز پر دم کر کے اسی طرح شام میں دونوں وقت دیا کریں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. بالکل مفتی صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حرام چیزوں میں جس کا پینا حلال ہے وہ غصہ ہے، غصہ حرام ہے لیکن اس کو پی جانا یہ حلال ہے، یہ جائز ہے. صدف صاحبہ آپ سے مخاطب ہے آسمہ، تھوڑا سا انتظار. جی بتائیے صدف کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہمارے 2 سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے 10 تولے چاندی اور 1.5 تولے سونا ہے تو اس سے زکوٰۃ کتنی واجب ہوگی؟ اور دوسرا یہ سوال ہے کہ اچھے رشتے آنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے مفتی صاحب، اور ناپاکی کی حالت میں پڑھنے کے لیے بھی کوئی کچھ وظیفہ بتائیے. دیکھیے 1.5 تولے سونا 10 تولے چاندی دونوں کی قیمت معلوم کرا لیں مارکیٹ میں اس وقت کیا ہے. اگر ہم بیچیں تو اس کی قیمت کے اعتبار سے جتنی بھی قیمت ہو 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کر دیں. دوسرا کیا تھا؟ اور یہ ہے کہ اچھے رشتوں کے لیے کوئی اچھے رشتوں کے لیے سورہ رحمان روزانہ 3 مرتبہ پڑھا کریں. ناپاکی کی حالت میں تو نہیں پڑھ سکتے لیکن ناپاکی کی حالت میں بھی استغفار پڑھا جا سکتا ہے، تو استغفار اور درود شریف یہ ناپاکی کی حالت میں بھی آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ راستے کھولے گا. اور باقی پاکی کے ایام میں سورہ رحمان روزانہ 3 مرتبہ پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ رکاوٹوں کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ، اور نکاح بھی اور رشتہ بھی آسان فرما دیں گے انشاءاللہ. عاصمہ صاحبہ آپ کا سوال کیا ہے؟ عاصمہ میں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی میم. جی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ نا جی ہماری اپنی نے نا شادی سے پہلے حقیقے کی بولی تھی کہ حقیقے کروں گی، اب مگر میری شادی ہو گئی تو اس کے لیے اب حقیقہ جائز ہے ابھی اب میرے اوپر یا نہیں؟ ٹھیک ہے. دیکھیے شادی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں عقیقہ کسی بھی عمر میں، اگرچہ سنت تو وہی ہے 7ویں دن یا 21ویں دن، لیکن بعد میں بھی جائز ہے، کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی رحیم بھائی مہاراشٹر سے بتائیں کیا سوال ہے رحیم بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میں نے کل پرسوں فون کیا تھا، وہ تھوڑا سا میرے سمجھ میں نہیں آیا، وہ بچہ تھوڑا رو رہا تھا ہمارا، پھر وہی سوالات واپس ہیں میرے. جی بتائیے کیا سوال تھے؟ یہ تو سوال ہے میرا وہ بڑے بیٹے کا تھوڑا ذہن کے لیے اس کو پوچھنے کا تھا. اچھا. اور چھوٹا 3 سال کا بچہ ہے. جی. وہ 3 سال کا بچہ ضد بہت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو ہے اپنا وہ میں نے کل سمیر کے لیے ایک اپنا وہ دکان کھولنے والا ہے کہ چکن کا بتایا تھا آپ کو، یاد ہے وہ. ہاں وہ چکن کا کیسے ہوا ہے، وہاں پہ 2 دکان کھل کے بند ہو چکے ہیں، پھر اس کے لیے ایک وظیفہ کوئی تو ہو تو بتائیے. بند کیوں ہو جاتا ہے بھائی؟ بند کیوں ہو جاتی ہے؟ دکان چلتی نہیں ہے؟ نہیں وہ نیا کھولنے کا ہے دکان، اوپننگ نیا کرنے کا اس جگہ پہ. ٹھیک ہے. پہلے 2 بار دکان ادھر دوسرے دن چالو کیے تھے، بند کیے، وہ کران دکان تھا، آج چکن کا دکان چالو کرنے کا ہے. اللہ آپ کو برکت دے. اور دوسرا جو ہے وہ سر کے لیے میں نے بتایا تھا آپ کو کل، وہ سر کا کچھ میرے سمجھ میں نہیں آیا کیسے. ایک تو دن بھر میں دکھتا ہے کبھی تو، لیکن تھوڑا مغرب کے بعد ہے نا زیادہ دکھتا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے یہی دریافت کیا تھا کہ شام ڈھلے زیادہ دکھتا ہے. جی مفتی صاحب یہ درد شقیقہ کہلاتا ہے کیا؟
نہیں، درد شقیقہ جو ہوتا ہے وہ عام طور سے صبح سورج نکلتے ہوئے زیادہ بڑھتا ہے، لیکن سورج ڈوبتے ہوئے اگر ہو رہا ہے تو بہرحال ہو سکتا ہے وہی ہو۔ بہرحال ایک کام کیجیے کہ جہاں پر درد رہتا ہے وہاں پر سیدھا ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ دعا پڑھیے۔ ہر طرح کے، ہر قسم کے درد کے لیے یہ مفید ہے اور انشاءاللہ آرام فوراً ملے گا۔ اور بچے کے تعلق سے آپ جو بڑا بچہ ہے اس کو یاد کرا دیں چند آیتیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد وہ پڑھ لیا کرے۔ چھوٹے بچے کے لیے آپ ویسے تو دیکھیے بچے میں ضدی پن اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، یہ ماں باپ کا کام ہے کہ اس کو کس طریقے سے مثبت انداز میں اس کی تربیت کرنی ہے اور کس طریقے سے اس کے چڑچڑے پن کو ختم کرنا ہے۔ اگر صحیح تربیت ہو تو سب ختم ہو جاتا ہے، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، صرف دعا سے نہیں، دوا یعنی تربیت بھی ضروری ہے۔ دعا کے طور پر معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ صبح شام پڑھ کر اس کے اوپر دم کرتے رہیں، کسی چیز پر دم کر کے اس کو پلاتے رہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی، دکان کھولنا چاہتے ہیں چکن کی، اللہ تعالیٰ اس میں برکت۔ دیکھیے اللہ پر بھروسہ کر کے کھولیے، اپنی ذات پر نہیں، بلکہ یہ یقین رکھیے کہ بس اللہ ہی برکت دینے والا ہے، اللہ ہی اس میں جو ہے کام چلانے والا ہے، تو بس اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کھولیے، اللہ سے دعا کر لیجیے، کچھ صدقہ دے دیجیے اللہ کی راہ میں، اور ایک عمل یہ کیجیے کہ استغفار زیادہ پڑھا کریں دکان کے اندر رہتے ہوئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اپنی زبان پر اس کو جاری کر لیں، انشاءاللہ خوب برکت ہوگی انشاءاللہ۔ فرزانہ صاحبہ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی فرزانہ صاحبہ۔ فرزانہ نسیمہ بات کر رہے ہیں کرناٹک سے۔ جی نسیمہ صاحبہ بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ ایسا میری بیٹی کو خواب میں خالی بچے پریگننٹ بیکان دکھتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر کے لیے معذرت ہے نسیمہ صاحبہ، اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو بتائیے۔ اور وہ گھر میں پریشانی ہے، میری بیٹی 3 سال ہوا بچے نہیں ہے، دعا کرو ذرا۔ اللہ تعالیٰ صاحب خواب بھی شاید اسی لیے نظر آتے اسی ہیں، لیے بچے جی نہیں جی ہیں۔ دیکھیے اللہ سے دعا بھی کریں اور دونوں میاں بیوی سے کہیں کہ اپنا چیک اپ وغیرہ کرائیں، کوئی کمی ہو تو اس کا علاج کریں، اور رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، اس دعا کو ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھیں دونوں میاں بیوی، اللہ اولاد دے گا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ۔ جی فرزانہ صاحبہ فون لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب سے میری 3 سوال ہے۔ جی 3 کا ہنسا بڑا، کبھی سوچتے ہیں کہ آپ سے پوچھیں گے کہ 3 سوال ہر بار آپ کے ذہن میں آتے ہیں، یہ کبھی 4 بھی ہوتے ہیں، کبھی 2 بھی ہوتے ہیں، یا 3 ہی ہوتے ہیں ہمیشہ؟ جی بتائیے مفتی صاحب۔ پہلا سوال یہ ہے، جیسے مفتی صاحب ہم کسی دن ہم کچھ رکھتے ہیں کھانے کی نیت سے کہ یہ ہم سحری میں کھائیں گے، اور اگر ہمیں اس دن آنکھ نہیں کھلتے، خدا نہ خواستہ ہم سوئے رہ جاتے یا ہم لیٹ کے اٹھتے کھا نہیں پاتے، تو اس دن مجھے افسوس آ جاتا ہے یا کسی کو بھی کہ کھاتی ہے میں کھا نہیں پائی یا کھا لیتی، تو کیا ایسی حالات میں روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑی؟ جی دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب، میری لڑکی کو نا کل سے وہ دائنا سائڈ بازو میں بہت زیادہ درد ہے، تو دوائی سے بھی آرام نہیں ہوا، اس کے لیے بھی کوئی دعا بتا دیجیے۔ تیسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب، ابھی اس دنیا میں کوئی ماں ہے اپنے بچے والی، اگر وہ ماں کا بچہ کچھ بگاڑ دے کسی کا، جیسے کہ کسی کو مان کے چلیے کسی کے بچے کا سر میں چوٹ لگ گیا یا پھر آنکھ میں چوٹ لگ گیا، اب وہ ماں کیا کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں پیسہ لے لو ہم سے، ہم پیسہ دے دیں گے علاج کے لیے، علاج کرا لو، تو تھوڑا دیر کے لیے وہ ماں اپنے بچوں کے لیے تو خرخائی کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نظر میں ایسی عورت کے لیے کیا پیغام ہے؟ ایک تو یہ مجھے بتا دیجئے، اور پھر وہی بچہ آگے چل کے مفتی صاحب وہ پھر بگڑتا چلا جائے گا نا، یہی سوال ہے میرا۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچہ اگر کوئی اس طرح کی غلطی کر رہا ہے، دوسرے کا نقصان کر رہا ہے، تو اسے اپنے بچے کو تنبیہ بھی کرنی چاہیے۔ رہا یہ کہ کسی کا نقصان کیا اس کا ازالہ کر رہا ہے، یہ تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، بلکہ یہ خوبی کی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے بچے کو پروموٹ کریں، بڑھاوا دیں اس معاملے میں، اپنے بچے کو تنبیہ کرنا اس معاملے میں ضروری ہے۔
تاکہ آئندہ وہ اس طرح کی حرکت نہ کرے. اگر اس طرح ڈھیل چھوڑیں گے تو پھر وہ واقعی آگے چل کے بدتمیز بنے گا اور غلط لائن پر جائے گا. تو بالکل نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے. لیکن اگر کسی کے نقصان کا ازالہ کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کر سکتے ہیں. اور دائیں بازو میں درد ہے ان کی بیٹی کی. دیکھیے علاج تو کرنا پڑے گا, کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھلائیں, چیک اپ وغیرہ کرائیں, اللہ شفا دے گا انشاءاللہ. دعا کے طور پر 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدھا ہاتھ رکھ کر درد کی جگہ پر, اور 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر, یہ پڑھیے, اللہ شفا دے گا انشاءاللہ تعالی. جہاں تک پہلا سوال ہے, دیکھیے سحری میں اٹھیے, کوشش کیجئے کہ سحری میں اٹھے, نہیں اٹھے تو اب افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. روزہ تو ہو جائے گا آپ کا, لیکن بہرحال اگر ہمارا من, ہمارا دل ابھی اسی طرف کھانے کی طرف مائل ہو رہا ہے اور ہم کنٹرول کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ یہ کنٹرول کرنا بھی اچھی چیز ہے. لیکن جان بوجھ کر اس کی حسرت نہ کریں, اس طرح کا افسوس نہ کریں, کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ ملنے والا بھی نہیں ہے, اور آپ کے روزے کے ثواب میں کمی ہو تو فائدہ کیا ہے. اس لیے وہ جو گزر گیا. اگر آپ کو زیادہ ہی اس کی طلب ہے تو آئندہ افطار میں کھا لیں آپ اس کو, سحری میں نہیں کھا پائے تو. بہرحال اس کا افسوس کرنا اب ٹھیک نہیں ہے. پروین صاحبہ آپ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ 2 سوال ہے. جی جی بتائیے. پہلا تو یہ کہ ہم جنم دن مناتے ہیں مسلمان, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اینیورسری منانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بہتر. دیکھیے یہ سب غیر اسلامی چیزیں ہیں, اور ان چیزوں کا تعلق کبھی بھی اسلام سے نہیں رہا, نہ اسلام اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے, کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح کی چیزوں سے, بلکہ ایسے موقعوں پر صدقہ دیں اللہ کی راہ میں, یہ سب سے افضل چیز ہے. شہزادی ہیں آندھرا پردیش سے. جی بتائیے شہزادی صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں آندھرا پردیش سے شہزادی بات کرتی ہوں. مفتی صاحب سے پوچھنا, پہلے وہ رحمان سورہ بتایا, میرے بیٹے کو شادی ہو گئی, وہ سننے کے بعد میں عمل کیا اس کو. باجی آپ نے, یاسمین باجی بہت اچھا بولتے, سب کچھ سمجھ میں آنے کا اچھا طریقے سے بات کرتے ہو. شکریہ بہن, شکریہ, سلامت رہیے. میرے کو معلوم کر لینا, میرے ماں باپ کا جائزہ تھوڑا ہے, وہ پورا میرے بھائی کا, بیوی اور بچے سب ان کا بولتے. ہمیں 3 بہنوں, یہ 4 بہنیں تھے, ایک بڑی بہن رخصت ہو گئی, ابھی 3 بہنیں ہیں. ہمیں اس میں کیا بھی نہیں لے سکتے ہمارے ماں باپ کے جائیداد میں سے؟ جس بہن کا انتقال ہوا ہے وہ ماں باپ سے پہلے انتقال ہوا یا بعد میں؟ باپ کے بعد, ماں سے اول, ماں زندہ تھی. ٹھیک ہے. دیکھیے باپ کی جائیداد میں ماں کا وہ چاروں بہنوں کا بھی حصہ ہوگا, اور ماں کی جائیداد میں 3 بہنوں کا اور بھائی کا حصہ ہوگا. تو بالکل آپ کا مطالبہ ٹھیک ہے, آپ اپنا حصہ لے سکتی ہیں, اور اگر نہیں دیتے وہ تو وہ گنہگار ہیں, اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی, کیونکہ انہوں نے اس طرح ناجائز اور ناحق آپ کا بال مارا ہے یا آپ کا حق مارا ہے, تو اس پر ان کی اللہ کے یہاں گرفت ہوگی. اور اللہ کے یہاں کا معاملہ بڑا سخت ہے, اس لیے اگر آپ کو مل سکتا ہے تو بالکل آپ کا لینا جائز ہے, آپ کا مطالبہ بالکل برحق ہے. بالکل مفتی صاحب, بلکہ بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بہنوں کا حق انہیں اپنی زندگی میں ہی دے دیں, ورنہ مرنے کے بعد تو بڑا سخت معاملہ ہے. زندگی میں بھی ہم نے دیکھا ہے مفتی صاحب ایسے بہت سارے غاصب لوگوں کو, جی, جو اگر ایک بھائی اپنے بھائی کا حق مار لیتا ہے, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا حق مار لیتا ہے, تو اس کی اولاد کو ہم نے بھگتتے ہوئے دیکھا ہے. بے شک بہت پریشان دیکھا ہے. کوئی حادثے میں انتقال ہو گیا, کسی کے بچے نہیں ہوئے, کسی کو کوئی اور پریشانی ہوئی, یعنی وہ بچے خوش نہیں ہوئے. جو حرام مال غصب کیا کسی نے, چھینا زبردستی, وہ پھلتا نہیں ہے. بے شک. تو کتنا اچھا ہو, دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. خوش دلی سے جتنا حصہ جس کا ہے دے دینے سے محبت بھی بڑھتی ہے, رشتے بھی برقرار رہتے ہیں. مفتی صاحب, ہم نے دینے کے لیے نہ جانے کتنی تو رسمیں تو بنا رکھی ہیں, کہیں جہیز کے نام پر, کہیں بھات کے نام پر, کہیں دیگر چیزوں کے نام پر, لیکن جو اصل جس چیز کی وہ حقدار ہیں وہ ہم نہیں دے پاتے. اگر ہم اپنی بہنوں کا حصہ دینا شروع کر دیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت ساری غلطیوں سے بھی بچ جائیں گے اور پرسکون زندگی گزاریں گے, اور اللہ اتنی برکت دے گا بہنوں کا حصہ دینے کے بعد کہ انشاءاللہ تعالی وہ لے کر بھی وہ اتنے سکون میں نہیں رہ سکتے. ایک چیز اور ہے مفتی صاحب, آپ کی توجہ ادھر بھی چاہیں گے اور آپ کی بلکہ رہنمائی چاہیں گے ہم. دیکھیے جہیز کے نام پر بہنوں کو یا بیٹیوں کو جو دیا جاتا ہے,
وہ پائیدار نہیں ہوتا ہے، وہ عارضی ہوتا ہے، وقتی نام و نمود کے لیے ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. خدا نخواستہ یہ بیٹی اگر اس کو طلاق ہو جاتی ہے یا خدا نخواستہ وہ بیوہ ہو جاتی ہے اور اگر اس کو جائیداد میں حق دیا جاتا ہے تو وہ معاشی طور پر مستحکم رہتی ہے. تو ہمارے تمام بھائی اور بہنوں سے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا جو نہیں بھی دیکھ رہے ہیں سماج میں، جہیز کو خدا را ختم کریں، کیونکہ یہ عارضی ہے، یہ دائمی نہیں ہے، بلکہ جائیداد میں جو ورثہ ملتا ہے، جو چاہے وہ زمین کا ٹکڑا ہو، چاہے کچھ رقم ہو، یہ اس کو معاشی طور پر مستحکم کرتا ہے. زمانے کے سرد و گرم میں ایک ڈھال کے طور پر اس کے سامنے کم اور جہیز کا دینا تو عموماً لالچ کو بڑھاتا ہے جی، اور یہ ایسی حوث کو بڑھاتا ہے کہ یہ ختم ہی نہیں ہوتا کبھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا اس کو بڑھاوا دیا جا رہا اتنا ہی آج اتنا زیادہ ہوتا چلا جا رہا کہ اکثر ہماری بچیاں نکاح کے بغیر صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے رہ جاتی ہیں، جبکہ اللہ نے تمام ذمہ داری مرد کے اوپر رکھی ہے. لیکن ہم نے نام و نمود کے لیے لڑکی والوں نے یہ شروع کر دیا تو پھر لڑکوں والوں نے بھی مطالبہ شروع کر دیا. کل ملا کر کے یہ ہم نے ایسا برا چلن چلایا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی اس کا نقصان بھگت رہے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا. کیونکہ دنیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا وبال کتنا آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرما دیا کہ نکاح کو آسان کرو تو زنا مشکل خود بخود ہوتا جائے گا، اور جتنا ہم نکاح کو مشکل بنائیں گے اتنا ہی زنا آسان ہوگا. آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا تو زنا کے اڈے کھل گئے اور ہر طرف جو ہے اس کو جو ہے زیادہ عمومیت ملی، اور اتنا زیادہ ہے کہ آج ہمیں نکاح کرنا اتنا مشکل ہو گیا کہ آدمی 1000 بار سوچتا ہے نکاح کرنے سے پہلے، اور زنا کرنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچتا. آدمی سارے گناہ کر گزرتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے خدا را نکاح کو آسان کریں تو برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. اور ہر آدمی کوئی بھی ہو سب اس کے اندر ملوث ہیں. ہم یہ کہیں کہ لڑکے والوں کی غلطی ہے، نہیں، دونوں کی غلطی ہے اس میں، لڑکے والوں کی بھی لڑکی والوں کی بھی. دونوں کو اس میں غور کرنا ہوگا، فکر کرنا ہوگا اور اس سے اپنے معاشرے کو پاک کرنا ہوگا، ورنہ ابھی جتنے نکاح ہو رہا ہے آگے یہ بھی مشکل ہو جائیں گے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ نہ جانے کتنی لڑکیاں صرف اسی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں، نکاح نہیں ہو رہے، اور آگے اور بھی مشکل ترین دور ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے ہمیں. بالکل. نور بانو صاحبہ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ نور صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ہاں جی سن پا رہے ہیں. سوال بھی بتائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے پوچھنا، ہم میاں بیوی میں اتنی لڑائی، اتنے جھگڑے ہوتے، اس سے زیادہ مارا کوٹی، لڑائی جھگڑا ڈیلی ہوتی ہے. کوئی ایسا اپائے بتائیں، کیسی دعا بتائیں اس طرح پڑھتے دعا مانگ سکوں اللہ تعالیٰ سے. بہن ہم مفتی صاحب سے دعا بھی جانیں گے. یہ تو بتائیے کہ یہ لڑائی جھگڑے یا مار کٹائی، جیسے آپ نے کہا مار کٹائی لفظ تو بہت برا لگ رہا ہے سننے میں. ہمارے بہت مارتے، باتوں پہ لڑائی کرتے، جھگڑا کرتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں جھگڑے؟ کس بات پہ ہو جاتے ہیں؟ فالتو میں لڑتے. اگر میں صحیح بات کہتی ہوں تو مجھ سے لڑتے ہیں. اچھا چلیے ٹھیک ہے، مفتی صاحب رہنمائی بتائیں گے. پھر ایک لطیفہ ہی ہے لیکن ہم بھی بتائیں گے. جی مفتی صاحب پہلے آپ حل بتائیے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، اس میں تھوڑا سا ہماری بھی غلطی ہوتی ہے، کہیں مردوں کی کہیں عورتوں کی. تھوڑا سا اگر اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، ٹھیک ہے آپ کی بات جائز ہے، اور لیکن اگر مرد کو غصہ آ رہا ہے تو عورت تھوڑی سی اپنے آپ میں کنٹرول کر لے. اس وقت خاموش ہو جائے، جب غصہ ختم ہو جائے اس وقت اس کا اظہار کر دے کہ یہاں یہ بات تھی. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس طرح عمل شروع کر دیا جائے تو جھگڑے آدھے سے زیادہ خود بخود نپٹ جائیں گے. لیکن جب ہم دونوں اپنی اس پر اڑے رہیں گے تو معاملہ بگڑے گا. اس لیے یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے کہ اگر کسی وقت عورت کو غصہ ہے تو مرد تھوڑا سا تحمل سے کام لے لے، اور مرد کو ہے تو عورت تھوڑا سا یہ بالکل برحق بات ہے کہ آپ حق پر ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی حق پر رہتے ہوئے بھی خاموش ہونا بہت بڑی خطروں سے جو ہے بچا لیتا ہے اور بہت بڑی غلطیوں سے بچا لیتا ہے. اس لیے تھوڑا سا آپ بھی اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول کریں. اگرچہ اس میں آپ کو تکلیف ہوگی لیکن ہر تکلیف پر اللہ کی طرف سے آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی. دوسرا عمل یہ کریں کہ آپ جب بھی گھر میں کھانا بنائیں، کوئی بھی چیز بنائیں تو 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے دم کر دیا کریں، اور اس کو خود بھی کھائیں، شوہر کو بھی کھلائیں، گھر میں اور سب کو بھی کھلائیں. اللہ محبتیں پیدا کرے گا، نفرتوں کو دور کرے گا انشاءاللہ. بالکل مفتی صاحب، 100 باتوں کی بات وہی ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت برکت اور تاثیر ہے، دوسرے جیسے آپ نے کہا کہ ایک فریق اگر خاموش ہو جائے وقتی طور پر، عموماً قربانی تو عورت کو دینی پڑتی ہے. دیکھیے اگر آپ کو اپنا گھر سنبھالنا ہے،
بچانا ہے تو تھوڑا سا سہ جائیے. کہنے والے کا کچھ نہیں جاتا, سہنے والے کمال کرتے. تو باقی ایک کالر ہیں, اس لطیفے کا وقت پھر کبھی اور. وحیدہ بیگم آپ بتائیں کیا سوال ہے؟ میں وحیدہ بیگم بات کرتی ہوں. جی جی سن رہے ہیں, فرمائیے کیا سوال ہے. کیا بھی نہیں, آپ بہت اچھا بولتے میڈم صاحب, بہت اچھا بات کرتے, جواب بھی اچھا دیتے ہم لوگ کو. اور ایک بات کہا جاتا ہے, آپ بہت بیوٹیفل بھی رہتے, بہت اچھے رہتے تھے, بیوٹیفل رہتے. آپ بہت اچھا جواب دیتے ہیں, بہت اچھی رہنمائی مفتی صاحب ہے نا, انہوں بھی گئے سال سے اس سال بہت اچھے ہیں, انہوں ہم لوگ سب کو اچھے جواب دیتے ہیں. اور ایک بات کیا ہوا تو میری طبیعت بہت خراب رہتا ہے, میرا طبیعت ہے غصہ, میرے کو گھٹنا کا درد زیادہ ہے, میرے بچہ کا بھی پریشان زیادہ ہے, میرا اور بچہ ہمارے بچہ کا. میں کچھ تھوڑا دعا کرو. بچہ غصہ کرتا ہے لڑکا, اور ان کی طبیعت خراب رہتی ہے. جی ہم بھی دعا کریں گے انشاءاللہ. بچے سے کہیں کہ درود شریف زیادہ پڑھا کریں, آپ بھی درود شریف پڑھیے زیادہ سے زیادہ, انشاءاللہ اللہ شفا بھی دے گا, اور انشاءاللہ یہ پریشانی سے بھی بچ جائیں گے, غصہ بھی انشاءاللہ کنٹرول ہوگا. درود شریف کی بہت برکتیں ہیں, درود شریف زیادہ پڑھا کریں. جی مفتی صاحب وقت دعا ہے, دعا خیر فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ امن و امان رکھے اور لڑائی جھگڑے فتنے و فساد سے بچائے. جی مفتی صاحب. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, الحمدللہ کلہ والشکر للہ کلہ, الحمدللہ جمیعا, الحمدللہ علی کل حال. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم تمام کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں داخل فرما. یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جن جن کالروں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے, ان تمام کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق نصیب فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما. جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں یا جیلوں کے اندر بند ہیں ان تمام کو رہائی اور خلاصی عطا فرما. یا اللہ تمام والدین کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اولاد کو والدین کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی خدمت کرنے کی فرما برداری کی سعادت نصیب فرما. نافرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام میاں بیویوں کے درمیان سے جھگڑوں کو دور فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ آپ کو جزائے خیر دے مفتی صاحب, ان دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے. اور چلتے چلتے اپنے ناظرین کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھیرتے چلتے ہیں. ہوا یوں کہ کسی نے دریافت کیا ایک بزرگ شخص سے کہ بھائی آپ کی شادی کو 35 سال گزر گئے, آپ کی کامیاب ازدواجی زندگی کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا میاں راز تو کچھ نہیں ہے, بس ہمارا شروع میں یہ ایک سمجھوتا ہو گیا تھا کہ اگر بیوی کو غصہ آئے گا تو وہ کچن میں چلی جائے گی, اور اگر مجھے غصہ آیا تو میں باغیچے میں چلا جاؤں گا. 35 سال گزر گئے, میں باغیچے میں ہوں. تو یہ چھوٹا سا ٹوٹکا ہے. زندگی بہت خوبصورت ہے, محبتوں کے ساتھ گزارے. ایک فریق کبھی گرم ہے تو دوسرا نرم ہو جائے, اسی طرح زندگی چلتی ہے اور چلتی ہے ان تمام ذائقوں کے ساتھ. اگر کبھی غصہ آئے تو شربت بنا کر پلا دینا, دیکھیں پھر کیسے موم ہوتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ایک وسیع رینج ہے مشروبات کی. اسی طرح ٹیٹرا پیک میں بھی جو ہے وہ ہمدرد کے فیوژنز موجود ہیں, اس میں لسی اور ملک شیک ان دو کا اضافہ ہوا ہے. ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں انرجی ڈرنک ہے, اس کے ساتھ شربت گلاب ہے, شربت سندل ہے, شربت خس ہے, ناریل پانی ہے, شہد ہے, اسی طرح گلوکوز بھی ہے, ہینگ بھی ہے, سیفرون بھی نظر آئے گا آپ کو. اسی طرح وہاں پر
مسٹرڈ آئل ہے، کھانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، ذائقے دار کھانے بنتے ہیں، اس میں بھی کچھ مسالے جات ہیں اور ساتھ ساتھ سویاں ہیں، تو ہر ذوق کی تسکین کا سامان ہے سب کے لذت کام و دہن کے لیے، اس کے ذوق کے مطابق، اس کی پسند کے مطابق چیزیں دستیاب ہیں، آپ کی استطاعت میں ہے، قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے، اور یہ تقریباً تمام علاقوں میں ہر جگہ دستیاب ہیں، آپ چاہیں تو انہیں آزما سکتے ہیں، آزمائش شرط ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ آپ کی پسند اور آپ کے ذوق کے معیار پہ ضرور پورے اور کھرے اتریں گے۔ پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں، مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کل پھر ملاقات ہوگی مفتی صاحب آپ سے انشاءاللہ، اور ناظرین آپ بھی اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کل تک کے لیے اجازت لیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.